فرق اتنا ہے، دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے، یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے، جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے، ورنہ مجھے بتا دو، ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان، یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام، یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک، ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پیے اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک و پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں، مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان، جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے۔ اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو۔ تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو۔ ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے، تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے۔ اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، ننگا بیٹھا رہتا تھا، جے میں جیسے ننگے بابا ہوتے ہیں نا، انڈیا والوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا، وہ گھومتے ہیں آگے اور پیچھے پیچھے عورتیں چلتی ہیں، ان کے دودھ سے نہلایا جاتا ہے۔ جو گربوتی عورتیں ہوتی ہیں وہ دودھ جب بہتے ہوئے اس بابا کی شرمگاہ کے پاس سے آتا ہے تو اس کو بھر لیتی ہیں، اور گربوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ میں نے نوائے اسلام میں ایک موضوع لکھا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا یا بے شرم، یہ تو خود ہی پتہ چلے گا، کیس چل گیا تھا میرے اوپر۔ غور کریں آپ، ننگا بیٹھا رہتا تھا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو وضو بنانا نہیں آتا تھا۔ مر گیا جب وہ، اس کا مزار بنا دیا گیا، 3 سال کے بعد اس کا نام رکھ دیا گیا ننگا بابا۔ نام بھی ہے ننگا بابا، ان کو نام بھی ایسے ہی ملیں گے، اللہ کی قسم ان کو صحیح نام بھی نہیں مل سکتے۔ ننگا بابا، ذرا بتاؤ کہ ننگا رہنا کون سی شریعت میں ہے؟ کون سا مذہب ننگا رہنے کی تعلیم دیتا ہے؟ کون سی تہذیب ننگا رہنے کی؟ اور یہ نام تک رکھا گیا ننگا بابا، بابا پر رکھا ہوا ننگا بابا باقاعدہ۔ جیسے بریلی کے اندر تھا ایک کتا بابا، اب تو بدل دیا لوگوں نے، کہتے کتب بابا، کتب کر دیا۔ لیکن رکشے والے سے کہو کتب شاہ کے مزار پہ جانا تو جانتا ہی نہیں جب تک یہ نہ کہو کتا بابا۔ ایک کا نام ہے پتنگ بابا، کسی شریف انسان کا کام ہے پتنگ اڑانے کا، نام رکھا گیا پتنگ بابا۔ بنگلور سائڈ میں چلے جاؤ، مجھے میرے دوستوں نے دکھلایا جنگلی بابا۔ کون نام ہے؟ نام تو پہلے اچھے رکھ لو یار، نام تو